اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو تعلیم فرماویں گے آسمانی کتابیں اور سمجھ کی باتیں، اور بالخصوص توریت اور انجیل، اور ان کو تمام بنی اسرائیل کی طرف بھیجیں گے پیغمبر بنا کر۔ وہ کہیں گے کہ میں تم لوگوں کے پاس اپنی نبوت پر کافی دلیل لے کر آیا ہوں تمہارے پروردگار کی جانب سے۔ وہ یہ ہے کہ میں تم لوگوں کے گارے سے ایسی شکل بناتا ہوں جیسی پرندے کی شکل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر پھونک مار دیتا ہوں جس سے وہ جاندار پرندہ بن جاتا ہے خدا کے حکم سے، اور میں اچھا کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور برس و جذام کے بیمار کو، اور زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو خدا کے حکم سے۔ اور میں تم کو بتلا دیتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں رکھ کر آتے ہو اور جو کچھ کھا کر آتے ہو، بلا شبہ اس میں میری نبوت کی کافی دلیل ہے تم لوگوں کے لیے، اگر تم ایمان لانا چاہو۔ آل عمران کی آیت نمبر 48 اور 49 آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ مزید کمالات اور خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ پہلے تو کمالات یہ بیان کیے گئے کہ وہ گہوارے میں بات کریں گے، وہ تو آپ نے کر سن لیا، اور مزید یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں گے۔ کتاب تو ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، توریت اور انجیل کا ان کو عالم بنایا، اور خود ان کو اللہ تعالیٰ نے انجیل کتاب عطا فرمائی۔ تو یہاں پر کتاب سے کیا مراد ہے؟ کتاب سے مراد یہ ہے بعض علماء مفسرین کے قول کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید کچھ اور علم عطا فرمائیں گے، جیسا کہ زبور کا علم ہے اور دوسرے علوم ہیں۔ اور حکمت سے مراد اس کے بارے میں روح المانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے کہ حکمت سے مراد تمام انبیاء کرام کی سنت ہے، اور بعض علماء لکھتے ہیں کہ تمام انبیاء، تمام علوم دینیہ اور امور دینیہ اس سے مراد ہے۔ اور روح المانی رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس سے مراد حلال و حرام کے احکام اور علوم مراد ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ میں آپ کو تمام بنی اسرائیل کا نبی بنا کر کے بھیجوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہیں بنی اسرائیل کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے اخیر میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں سے جو سلسلہ چلایا، ایک حضرت یعقوب علیہ السلام، اس سے بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی دوسرا نبی نہیں ہوا سوائے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نبیوں کا سلسلہ شروع ہوا بنی اسرائیل میں، تو اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ اس بیچ میں ہزاروں انبیاء کرام تشریف لائے، اس بیچ میں ہزاروں کی تعداد میں نبی آئے بنی اسرائیل کے اندر، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا۔ یہ بات میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ بنی اسرائیل نہایت ہی خبیث ترین قوم گزری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان لوگوں نے ستانا شروع کیا، پریشان کرنا شروع کیا کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ، اور معجزہ اللہ تعالیٰ ہر نبی کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے تمام نبیوں کو اللہ نے معجزہ عطا کیا۔ تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے جب ضد کرنی شروع کی، حد درمی کا مظاہرہ کیا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ میں مٹی کا پرندہ بنا دیتا ہوں، بنا کر کے اس کے اندر روح پھونکتا ہوں، وہ پرندہ زندہ ہو کر کے اڑ جاتا ہے۔ ایک تو یہ معجزہ عطا فرمایا، دوسرا معجزہ یہ عطا فرمایا کہ مردوں کو
زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے. دیکھیے یہاں پر اللہ کا حکم ہے, اپنی مرضی نہیں, کوئی غلط فہمی میں مبتلا ہو. باذن اللہ یہاں پہ قید لگی ہوئی ہے. اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ فرمایا کرتے تھے. چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ ضد کرتے تھے کہ آپ مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے. تو صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ 4 مردوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب زندہ کیا تو یہ لوگ کہنے لگا یہ تو ابھی حال میں مرے تھے, ان کا انتقال تو ابھی حال میں ہوا, پتہ نہیں صحیح سے ان کی روح نکلی تھی نہیں نکلی تھی, آپ کسی اور کو زندہ کر کے دکھائیے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا بولو کن کو زندہ کروں. تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا یافس بن نوح علیہ السلام کے بیٹے جو یافس تھے, آپ ان کو زندہ کر کے دکھائیے. ہزاروں سال ان کے انتقال ہوئے گزر گئے, آپ ان کو زندہ کیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی قبر کے پاس آئے اور آ کر کے ان کی قبر پر ہاتھ مارا تو قبر پھٹ گئی اور مٹی جھاڑتے ہوئے قبر سے ایک صاحب نکلے جن کی داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی اور سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے. اور انہوں نے نکل کر کے یہ کہا کہ یا نبی اللہ کیا قیامت قائم ہو گئی کیا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں, قیامت تو قائم نہیں ہوئی ہے, البتہ ان لوگوں نے مطالبہ کیا تھا, ان کے مطالبے پر ہم نے آپ کو زندہ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو انہوں نے کہا کہ بس اب مجھے اجازت دیجئے میں چلا جاؤں, میں دنیا کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ, لیکن ایک بات بتاؤ, اس زمانے میں یہ سر کے بال داڑھی کے بال سفید تو نہیں ہوتے تھے, اور تمہارے سر کے بال اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ یافس بن نوح نے کہا کہ حضرت جب آپ نے قبر پر ہاتھ مارا اور قبر جب شک ہو گئی تو میں سمجھا کہ قیامت آ گئی. قیامت کے خوف نے, قیامت کے ہولناک تصور نے میرے سر کے بالوں کو اور داڑھی کے بالوں کو سفید کر دیا. یہ داڑھی کا بال سفید ہونا اور یہ جو سر کے بال سفید ہونا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے شروعات ہوئی اس کی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھ کو اجازت دیجیے, بڑے کہ وہ لوگ چلے گئے. اس کے باوجود بھی وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسرا معجزہ دکھایا. اچھا ٹھیک ہے بھائی تم گھر سے کیا کھا کر کے آئے ہو میں وہ بھی بتا دیتا ہوں, اور جو رکھ کر کے آئے وہ بھی تم کو میں بتا دیتا ہوں. یہ بھی ایک معجزہ تھا. اور ایک معجزہ یہ تھا کہ مادر زاد اندھا, مادر زاد اندھوں کو کوئی صحیح نہیں کر سکتا, اور ہر زمانے کے نبی کو وہ معجزہ دیا گیا جو اس زمانے میں جس فن کے اندر لوگ ماہر ہوتے تھے, جس فن کے اندر لوگ ماہر ہوتے تھے اس زمانے کے اعتبار سے نبیوں کو معجزہ دیے جاتے تھے, تاکہ اس زمانے کے ماہرین کاملین جو اپنے فن میں ماہر ہوتے تھے وہ عاجز اور مجبور ہو جائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگروں کا زور تھا, ان کو اپنے جادو پر ناز تھا, فخر تھا کہ ہم سے کوئی مقابلہ جادو میں نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لاٹھی کا معجزہ عطا کیا. وہ لاٹھی کبھی سانپ بن جاتی تھی کبھی لاٹھی بن جاتی تھی. تو سارے جو ہے جادوگروں کے سانپوں کو انہوں نے اکیلے نگل لیا. اس کے بعد جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو طب کا زمانہ تھا, طب کا, ڈاکٹری کا زمانہ. اس زمانے میں ڈاکٹروں کو اپنے فن پر بڑا ناز تھا کہ میں ہر قسم کی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں. لیکن مادرزاد اندھے کو, کوڑیوں کو, جزامیوں کو وہ لوگ ٹھیک کرنے سے عاجز آ گئے تھے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جاتے تھے, آنکھ پر یوں ہاتھ پھیرتے تھے, مادرزاد اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا. بیماروں کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے, وہ بیماریاں ختم ہو جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زبان آور لوگ تھے, فصاحت اور بلاغت پر ان کو بڑا ناز تھا. وہ لوگ کیا کہتے تھے, ارے ہمارے علاوہ ساری دنیا کے لوگ کیا ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, ہمارے سامنے زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ان کو اپنی شاعری پر, ان کو اپنے نثر پر اتنا ناز تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کا معجزہ عطا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو سارے جو زبان آور لوگ تھے جن کو اپنی زبان دانی پر ناز تھا, فخر تھا کہ ساری دنیا کے لوگ گونگے ہیں, ہم ہی لوگ صحیح سالم لوگ ہیں اور ہم ہی لوگ زبان جانتے ہیں, تو قرآن نے ان کو عاجز اور مجبور کر دیا. قرآن کی ایک آیت, ایک لفظ لانے پر وہ قادر نہیں ہو سکے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک تو یہ معجزہ دیا, مٹی میں پرندے کی شکل بنا کر کے ان کے اندر روح پھونکتے تھے,
اور اڑ جاتا تھا وہ پرندہ، کیا کھا کر کے آئے ہو وہ بھی بتا دیتے تھے، کیا رکھ کر کے آئے وہ بھی بتا دیتے تھے۔ اسی طریقے مادرزاد اندھوں کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے وہ آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، برسی، جزامی، لنگڑے، لولے جو بیمار ہوتے تھے ان کے بدن پر ہاتھ پھیرتے تھے، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کو شفا دے دیتے تھے۔ ان تمام باتوں کے اخیر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو یہ دلائل ہیں میری نبوت کی، یہ معجزات ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یہ معجزات عطا فرمائے، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ایمان لانے والے یہ معجزات ہے، اور اگر ایمان نہیں لانا ہے تو تمہاری مرضی ہے۔ لیکن پھر بھی وہ لوگ ایمان نہیں لائے، جد پر حد درمی پر وہ لوگ قائم رہے۔ وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی کے نسل میں تشریف لائے، اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ضد سے، حد درمی سے، اناد سے، کینہ کپٹ سے، ہر قسم کے ہمارے خبیثات سے حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائیے، جو لوگ قرضوں سے پریشان حال ان کے قرضوں کا ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ ساری امت مسلمہ جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔